اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صلوات محمد اس پروردگار کا احسان ہے اور لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو توفیق دی کہ ہم اس عشرِ محرم میں اس کی بارگاہ میں اس کے دین اور اس کے اسلام کی نشانیوں کی تعظیم کر سکیں، اور اسی سے درخواست ہے کہ جو کمیاں رہ رہی ہوں ہماری جانب سے کہ 100% ایسا ہی ہے، ہماری تبیین اور بیان میں، ہمارے سامعین کی سماعت میں انشاءاللہ اپنے کرم اور اپنے رحم کو اور اپنے لطف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کو معاف فرمائے گا، اور اس نعمت کو کہ جو عزاداری کی شکل میں ہے ہمارے لیے اور زیادہ اس کے تمام وسائل فراہم ہوں گے تاکہ اس سے بہتر انداز میں ہم کربلا کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہم نے آج البتہ گفتگو سے پہلے دو ایک اعلان مجھ سے کہے گئے ہیں، درمیان میں ہم بھول جاتے ہیں پھر بعد میں بہرحال شکوہ بجا رہتا ہے۔ ایک تو کل شام غریبہ مغربین کی نماز با جماعت ہوگی یہاں پر، اور نماز کے فوراً بعد مجلس ہوگی تاکہ جو شام غریبہ کی مجلس ہے غفران معاف کی، اس سے پہلے آپ لوگ یہاں سے جا سکیں اور مجلس میں شریک ہو سکیں۔ لہذا کل شام غریبہ کی مجلس ہوگی انشاءاللہ، اور اسی مسجد کے باہر صحن میں ہوگی تاکہ یہاں پر چھت ہے اور وہ اس لیے وہ منظر جو شام غریبہ کا ہے وہ بھی برقرار رہ سکے۔ 12 تاریخ کو گولہ گنج مقبرہ عالیہ میں ایک مجلس ہے، اور اس میں بھی درخواست ہے آپ سے، مغربین کے فوراً بعد وہ مجلس رکھی گئی ہے، آپ لوگ ضرور شرکت فرمائیں۔ سمع خراشی ہماری ہی ہوگی آپ کے لیے اس بارگاہ میں۔ اس کے بعد 13 محرم سے 17 محرم تک چھوٹے امام باڑے میں شب 9 بجے ممبر پہ ہم بیٹھیں گے، 8:30 یا 8:45 سے پروگرام شروع ہوگا، اور ہمارے اس عنوان کی تیسری کڑی ہے امام علی ابن ابی طالب کا علیہ السلام کا 25 سالہ خاموشی کا دور، اور اس 25 سالہ خاموشی کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا دور 2 سالہ، دوسرا دور 13 سالہ، 10 سالہ، اور یہ آخری دور 13 سالہ۔ یہ کل ملا کر کے تقریباً 25 سال علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک خاکہ پیش کرنے کی کوشش کی اپنے جوانوں اور بچوں کے سامنے۔ البتہ سننے کے بعد اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر انسان کے ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ انشاءاللہ دعا کریے گا کہ اس 25 سالہ دور کی جو گفتگو ہے وہ ہم آپ کے سامنے ریٹن صورت میں پیش کر سکیں، تاکہ ہمارے بچے اور جوان اس کو پڑھ کر کے اگر آگے ڈیپلی مطالعہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں۔ صلوات محمد
کئی سال پہلے شاید 2013 میں ہم نے چھوٹے امام باڑے میں ایک خمسہ گویا خطاب کیا تھا، وہ تھا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ یہ کتاب کی شکل میں عنقریب آپ کے سامنے آ جائے گا، اور وہ بھی اس لیے تاکہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اس کے تمام حقائق و پس منظر اور پھر کربلا کی قربانی، تاکہ ہمارے بچے اور جوان سننے کے ساتھ ساتھ اپنے آنکھوں کو بھی عادی بنائیں کہ وہ پڑھتے رہیں، تاکہ حقائق ان کے سامنے واضح اور روشن رہیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ میرے عزیز دوستو، عنوان بولتا ہوا ہے، اب ہم نے اس میں کتنا آپ تک اپنے مطلب کو پہنچایا اور آپ کو اپنے ہدف و منزل تک لے جا پائے، بہرحال یقیناً ایسا ہی ہے کہ صرف چلتی ہوئی گفتگو ہوئی ہے، اشارے ہوئے ہیں۔ کربلا حیات کا خاکہ ہے، کربلا زندگی کے اصول بتاتا ہے، اور کربلا ہی ہم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ زندگی اصل میں ہے کیا، حیات ہے کیا۔ کہ جو میں نے الگ الگ بیچ میں جملے آئے ہیں جو آپ تک پہنچائے ہیں، جب ہم نے زندگی کی علامتیں بتائی تھیں، گنوائی تھیں کہ زندگی کسے کہتے ہیں، جب زندگی کی علامتوں پر گفتگو ہوئی تو عام طور سے ذہن میں کھانا، پینا، بڑھنا، یہ تمام چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ سردیوں میں سردی لگنا، گرمیوں میں گرمی لگنا، اور ظاہر ہے ہم اگر زندہ ہیں تو سردیوں میں اپنے بدن کو سردی سے بچائیں گے، گرمیوں میں اپنے بدن کو گرمی سے بچائیں گے، بھوک لگے گی تو کھانے کی طرف بڑھیں گے، پیاس لگے گی تو پانی کی طرف بڑھیں گے۔ یہی تمام آثار ذہن میں ہیں زندگی کے۔ ایسا ہی ہے نا، جب یہاں تک ہم نے گفتگو پہنچائی تو ہم اپنے جوانوں اور بچوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ یہ جو ضرورتیں ہم نے ابھی آپ کے سامنے دوبارہ دہرائیں، ان ضرورتوں میں ہم اور حضرت بلی مشترک ہیں، ہم اور حضرت ہاتھی مشترک ہے۔ یعنی ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، ہم بھوک کے ٹائم کھانے کی طرف بڑھتے ہیں، جانوروں کو بھی بھوک لگتی ہے، بھوک کے ٹائم وہ کھانے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمیں بھی گرمی لگتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ٹھنڈی اور خنک جگہ ڈھونڈے۔ آپ جانوروں کو ڈھونڈ لیں، ان کو بھی جب گرمی لگتی ہے تو وہ اپنے بدن کو گرمی سے بچانے کے لیے کسی تر جگہ کو ڈھونڈتے ہیں، خنکیلی جگہ کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہم کو بھی جب سردی لگتی ہے تو ہم گرم جگہ کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہم نے جانوروں کا بھی ایسا ہی معائنہ کیا کہ جب ان کو سردی لگتی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے کوئی انتظام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بس صرف یہی سوال ہے کہ اگر زندگی یہ ہے اور یہ علامتیں ہیں اور یہ نشانیاں ہیں تو اس میں ہم اور حیوان تو برابر ہیں، مشترک ہیں۔ کربلا کی قربانی اس زندگی کی علامتوں کو باقی رکھنے کے لیے تو نہیں تھی، اس لیے کہ اس زندگی کی ضرورتوں کو تو فطری طور پر لوگ پورا ہی کر رہے تھے۔ بھوک لگ رہی تھی، کھانے کی طرف دوڑ رہے تھے، پیاس لگ رہی تھی، پانی کی طرف دوڑ رہے تھے۔ ہاں یہ اور بات ہے، کربلا نے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور بتا دیا، جب بھوک لگے لقموں کو دیکھ لینا، جب پیاس لگے تو گھوٹوں کو دیکھ لینا، جب سردی لگے تو جگہ کو دیکھ لینا، جب گرمی لگے تو مکانوں کو دیکھ لینا کہ کہیں غصبی تو نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و صحیح نا؟ بس بھوک اور پیاس اور سردی اور گرمی، ان تمام چیزوں کی ضرورتوں کے پورا کرنے کو اگر ہم زندگی سمجھیں تو اس زندگی میں تو ہمارے ساتھ جانور بھی مشترک ہیں۔ اس کا مطلب زندگی صرف یہ نہیں ہے، یہ زندگی حیوانی زندگی ہے۔ اس حیوانی زندگی پہ کوئی کریٹیسائز نہیں ہے، کوئی تنقید نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ بحث یہ ہے کہ ہم اگر یہاں رک جائیں تو پھر ہم حیوانیت تک رکے۔ ہم کو جو خدا نے پیدا کیا تھا
ہم نے وہ زندگی تلاش نہیں کی. چاہیے ہم کو انسانی زندگی کو تلاش کرنا ہے. یاد رکھیے حیوانی زندگی کی ضرورتیں اور اس کا احساس خداوند عالم نے دے کر پیدا کیا ہے. اما انسانی ایبیلٹیز کو تو پیدا کیا ہے خدا نے، اما انتخاب ہمیں خود کرنا ہوگا. ارادہ کر کے انتخاب ہمیں خود کرنا ہوگا تاکہ ہم انسانی زندگی کو اختیار کر سکیں. اگر صحیح اختیار کیا تو ہم فرشتوں سے بھی افضل ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے غلط استعمال کر لیا، انتخاب کر لیا، تو بل ہم ازل، جانوروں سے بھی بدتر قرار پائیں گے. ایک صلوات بھیجیے. لہذا آج ہم نے جس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی آپ لوگ. جہاں جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنو یعنی ہم اور آپ انشاءاللہ مخاطب ہیں اس کے. تو جب ہم اور آپ مخاطب ہیں تو پھر ہم کو دوسروں سے کوئی توقع نہیں ہونا چاہیے. اپنے درمیان دیکھیں، اس لیے تو اس کا احسان ہے کہ ہم کو مومن کہہ کے پکار دیا. اور جب مومن کہہ کے پکار لیا تو بھی بہت لوگ تو اس سے خارج ہو گئے نا، جن کے سلسلے میں یہاں سے ہم بولا کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. اب اگر ہم مومن ہیں تو اس آیت پر ہم ہی کو عمل کرنا ہے. اگر ہم بھی عمل نہ کریں تو دیکھیے ان کو تو خطاب ہی نہیں ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنو ہے. صحیح ہے؟ یا ایھا الذین آمنو استجیبوا للہ، اللہ کی آواز پر لبیک کہو، وللرسول، اور رسول کی آواز پر لبیک کہو، اور ان کی دعوت کو پورا کرو اور قبول کرو. پتہ ہے کیا ہے ان کی دعوت کو قبول کرنے میں؟ لما یحییکم، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا اور ان کی دعوت کو قبول کیا تو یہ دعوت کا قبول کرنا تمہاری حیات کا پیغام ہوگا. یعنی جب اللہ اور رسول کی دعوت کو تم سنو گے اور اس کو مانو گے اور قبول کرو گے تو یہاں سے تم کو حیات انسانی ملے گی. ایک صلوات دیجیے. دیکھیے لبیک کہنے کے بعد پیچھے ہٹ نہیں سکتے. اس آیت کے بعد لبیک کہا ہے آپ نے. صحیح ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب اللہ اور اس کا رسول تم کو پکارے تو اس کی آواز پر لبیک کہنا، اس لیے کہ اس لبیک کہنے میں تم کو تمہاری حیات ملے گی. اب یہ حیات کون سی حیات ہے؟ وہ حیات نہیں ہے جو تھی میرے پاس. یہ حیات تو دے کر پیدا کیا تھا. یہ حیات تو اس وقت بھی تھی کہ جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے. کہ جب ہم دیکھتے ہیں خواتین کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے خاص پیریڈ میں، تو اس کا مطلب کوئی موجود ہے کہ جس حقیقت کے تحت اس کے اوپر بھوک طاری ہو رہی ہے، کہ جس کی بنا کے اوپر یہ آثار نظر آ رہے ہیں. ہم اس دنیا میں جب نہیں آئے تھے ظاہری طور پر، تب بھی ہمارے پاس یہ ضرورت تھی اور ہماری یہ ضرورتیں پوری ہو رہی تھی. ارے یہ منزل یہ کہ میری ماں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس وقت ہم محتاج ہیں کھانے کے، ہم محتاج ہیں پیاس کے. رونا خداوند عالم نے میری فطرت میں رکھا، رو کر ہم نے ماں کو آگاہ کیا ہمیں کھانا چاہیے ہے، ہمیں پانی چاہیے. صلوات. اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر جب ہم لبیک کہیں گے تو ہمیں حیات ملے گی. اس حیات کے لیے کربلا آئینہ ہے. البتہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ جو ظاہری جو حیات ہمارے اور حیوانوں کے ساتھ مشترک ہے، اس میں بھی ہم اور بلی ایک طرح نہیں کھا سکتے.
یہ نہیں آج کے بعد آپ کہیے مولانا صاحب نے تو کہا ہے کہ وہ بھوک اور پیاس میں جانور کے ساتھ ہم مشترک ہیں، ضرورتیں ایک جیسی ہیں۔ ضرورتیں ایک جیسی ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنا ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کی بھوک میں اور کتے کی بھوک میں فرق ہونا چاہیے۔ انسان کی بھوک میں اور بلی کی بھوک میں فرق ہے، اس لیے کہ انسان کی بھوک کا مطلب یہ ہے کہ تم صرف اپنی ضرورتوں کو حلال راستے سے پورا کر سکتے ہو۔ اگر ہمارے کھیت کو کوئی گائے چر جائے تو گائے کو مجرم نہیں کہتے، جس نے گائے پالی ہے وہ مجرم ہے۔ اس لیے گائے اور بھینس سے توقع نہیں کہ وہ یہ دیکھ کر کھیت میں جائے کہ یہ میرا کھیت ہے۔ کیوں نہیں اس کو لے جایا جاتا عدالت میں؟ بھئی ہماری بھینس چریے آپ کا کھیت، جائیے میری بھینس کے خلاف ریٹ دائر کریے۔ کہا نہیں، اس کے بعد عقل نہیں، اس کے بعد شعور نہیں، اس کے بعد ادراک نہیں، اس کو حق و باطل سمجھنے کی صلاحیت نہیں، لہٰذا اس نے جرم نہیں کیا۔ مجرم آپ ہیں، رکھ کر اس کا پیٹ نہیں بھرا ہے۔ صلوات۔ اگر بچوں کی ضرورتیں ہم نے پوری نہیں کی اور بچے باہر جا کے بیجا حرکتیں ادا کر ان سے سرزد ہونے لگے تو بچوں کی خطائیں نہیں ہوتی، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے ان کی ضرورتوں میں کوتاہی کی ہے کہ جس کی بنا پر یہ آثار نظر آ رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا، ایک اور صلوات بھیجیے محمد والا۔ آج پوری بات کو ہمیں مکمل کرنا ہے اپنے اعتبار سے، وگرنہ کربلا پر گفتگو ہم کیا آدم و حوا، نوح، ابراہیم و اسماعیل مکمل نہیں کر سکے۔ ہماری کیا بساط ہے۔ علماء و عرفاء کربلا کے سامنے طفل مکتب رہے ہیں، ان کو جو کچھ ملا ہے کربلا کے ذکر سے ملا ہے۔ آغا خمینی کا جملہ بہت مشہور ہے، ما ہرچ داریم از محرم و سفر داری۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ کربلا اور سفر کا محرم اور سفر کا صدقہ ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی، یہ کہنا آسان ہے کیونکہ صرف آپ نے نام سنے ہیں، بروجردی کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے بروجردی۔ بروجردی ایک ستون حوزہ تھے، ستون تھے، مذہب تشیع کے ستون تھے سرزمین قم کے اوپر۔ ان کی آنکھوں کی بصارت جاتی رہی، بصارت، آنکھیں کمزور تھیں، مطالعہ نہیں کر پاتے تھے، کافی پریشان رہتے تھے۔ سمجھے کہ کربلا کیا ہے؟ وہ کربلا سے ہم اور آپ جو وابستہ ہیں، یہ صدقہ ہے اہل بیت کا، اور ہمارے اور آپ کے ماں باپ کی کوئی نیکیاں ہیں جو کام آئی ہیں۔ اب اس کو صحیح سے آگے بڑھانا یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ ایران اور عراق میں ایک سنت ہے عزاداری میں کہ جو عزاداری کے دستے باہر نکلتے ہیں وہ مٹی کو گیلا کرتے ہیں اور گیلا کرنے کے بعد اپنے ماتھوں پہ لگاتے ہیں۔ اگر امامہ ہیں تو امامے پہ، ٹوپی ہے تو ٹوپی پر، سر پہ، بالوں پہ، یہ سب لگاتے ہیں۔ یہ مظلومیت کی نشانی ہے، وہ غم کی، دکھ کی، مصیبت زدہ کی اس سماج میں اور معاشرے میں نشانی اور علامت ہے۔ ایک بات آ گئی تو سنتے چلیں، بہت اہم بات ہے۔ اصل عزاداری اور اصل مصاب ہونا مصیبت کربلا میں اور مصائب کربلا میں یہ واجب ہے، اما انداز مصاب یہ کلچر طے کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ بہت اہم بات ہے۔ یعنی اگر کوئی کام ہمارے سامنے سے ہٹ جائے تو ایک دم سے ہم آوازیں نہ لگانے لگیں، یہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، ارے یہ دشمن اہل بیت ہے۔ نہیں، ادائیگی عزاداری کلچر طے کرے گا، اما اصل غمگین ہونا، مغمون ہونا، محزون ہونا یہ واجب ہے۔ کربلا کے مصائب سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، تاریخ آنے کے بعد ہم مغمون نہ ہوں، محزون نہ ہوں تو پھر شیعہ تو دور ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے اگر تجزیہ اور تحلیل کیا جائے۔ لیکن اس غم کو ہم کیسے ادا کریں؟ ہر ایک جگہ کے جو انسانی معاشرے اور سماج ہے یہ الگ الگ ہے، لہذا آپ دیکھ لیے کہ ہندوستان
اور پاکستان، یعنی یہ دو جو کلچر ہے ایک، اور ادھر عرب کا کلچر جو ہے، ان دونوں کلچروں میں جو عزاداری کا انداز ہے وہ بدلا ہوا ہے۔ لہٰذا مٹی لگانا یہ وہاں بہت زیادہ عام ہے، سرزمین عرب اور ایران پر وہ اپنے آپ کو ماتھے پر، بدن میں مٹی لگاتے ہیں، کپڑوں کے اوپر۔ اس سے پتہ لگتا ہے، یعنی بتانا چاہتے ہیں ہم غمزدہ ہیں۔ مثلا وہاں پابہ رہنا بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم عاشور میں۔ اب آپ وہاں کوئی پہنچے، البتہ پابہ رہنا ہونا روز عاشور مستحب ہے، بتایا گیا ہے، لیکن وہاں یہ رواج نہیں ہو پایا، جو بھی وجہ رہی ہو۔ یہ آپ کا امتیاز ہے، سرزمین ہند کا یہ امتیاز ہے کہ پابہ رہنا، روز عاشور، شب عاشور رہتے ہیں، مستحب ہے، کیونکہ یہاں پر یہ علامت زیادہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ غمزدہ ہے، گریبان چاک ہے، آستینیں الٹی بھی ہیں۔ یہ مفاتیح الجنان میں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن خواتین پابہ رہنا ہونا یہ مستحب نہیں ہے، وہ بھی موزے نہ ہو، یہ بدرجہ اولا سخت ہے۔ یعنی پابہ رہنا اگر کوئی غم کی علامت کی بنا پر ہو رہا ہے تو شریعت کو پامال نہیں کر سکتا، اجازت نہیں۔ اور یہ ہماری بچیاں، یہ ہماری بہنیں، یہ ہماری مائیں 100% ان کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یہ شریعت کو پامال کر رہی ہیں، اصلاً نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو غم اہل بیت میں 10 دن تک کہ یا حسین کر کے راتوں کو جاگا ہو، جس نے اپنے سینوں کو چاک کیا ہو، جس نے اپنی تمام مشغولیتوں کے باوجود اپنے گھر کے اذاخانوں کو سجایا ہو، اگر اس کو پتہ لگ جائے کہ یہ بات جو ہم کر رہے ہیں اس سے امام زمانہ خوش نہیں ہوں گے، کہیں ایسا ممکن ہے کہ ان کی آنکھیں نیچی ہو جائیں، کہیں ممکن ہے کہ شرمندگی کا سامان ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال ذی الحجہ کے مہینے میں آپ کو پتہ ہے بہت سی شادیاں بھی ہوتی ہیں، اور اواخر ماہ میں شادیاں ہوئی ہوں اور پیر رنگین ہوں ان شادیوں کی علامتوں سے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ امام حسین کے غم میں پابہ رہنا، باہر نکلنا، غلام حسین پل سے جانا، ٹوریا گنج کے علاقے سے جانا، البتہ آپ اپنے علاقوں میں بھی جائیں تب بھی حکم شرعی وہی ہے، لیکن یہاں شریعت کی پامالی ہوگی، مسخرہ نہیں ہوگا۔ لیکن ٹوریا گنج اور غلام حسین پل سے شریعت بھی پامال ہوگی، مذاق بھی اڑے گا۔ صلوات برما میری گفتگو جناب سے نہیں ہو پائی تھی، ادھر ایک دو دن کی ملاقات محرم کی وجہ سے نہیں ہو پائی۔ ہم دل چاہ رہے تھے، میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ پیغام اگر غفران معاف کے ممبر سے اور آغا باقر کے ممبر سے، یہ جہاں کے ماشاءاللہ عوام اتنی جا رہی ہے، اگر وہاں سے میسج ہو جائے تو بہرحال زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ لیکن انشاءاللہ خود آپ لوگ ایک مبلغ ہیں، اپنے گھر میں، خاندان میں، اپنے تمام جو بھی وسائل ہیں وہاں تک پہنچائیں۔ اگر خواتین پابہ رہنا نکلنا چاہ رہی ہیں تو 100% موزے پہنے، اور ڈارک موزے پہنے، ڈارک موزے پہنے، کیونکہ بہرحال آج کل موزے بھی طرح طرح کے نکل آئے ہیں۔ اب مولانا نے کہا تھا موزے پہنے، اور موزے پہن لیے، اور پھر بھی اگر پیر کی پوست تو کھال نظر آ جائے تو حرام ہے۔ ایک سلوات دیجیے محمد، ایک اور سلوات دیجیے محمد والا۔ تو میرے عزیز دوستو، کربلا ہمارے لیے حیات کا خاکہ ہے، اس دنیا کی بھی حیات اور وہ اصلی حیات انسانی بھی، اور ظاہر ہے اس دنیا میں بھی اگر ہم حیوانوں سے ہٹ کر کے ہماری حیات کا تصور ہو جائے، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے میرے عزیز دوستوں۔ ہم سانس لے رہے ہیں، اس کا بھی اثر ہے، ہم بول رہے ہیں، اس کا بھی اثر ہے، ہم غصہ ہوتے ہیں، اس کا بھی اثر ہے، زبان سے نازیبہ کلمات نکلا، اس کا بھی اثر ہے۔ اور اگر اثر نہیں تو بسم اللہ کہنے کا اتنا زیادہ تاکید کیوں کی گئی؟ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مثبت اثر ہے تو زبان سے اگر کوئی غلط بات نکل آئے تو اس کا بھی اثر ہماری زندگیوں کے اوپر پڑتا ہے۔ لہذا کربلا والوں نے ہم کو جو زندگی کے اصول اور طریقے سکھائے وہ یہ طریقے ہیں کہ سنیے میرے عزیز دوستوں، صلوات بھیجئے محمد والے، آ جائیے
اور محرم کی پہلی تاریخ میں ہم سب لوگ جمع بھی ہوئے تھے اسی لیے کہ جو ہم لوگ کی ذمہ داریاں ہیں اس پر گفتگو ہو سکے کہ ہم لوگوں کو ممبر سے کون سا میسیج دینا ہے۔ آپ کی فکر سے زیادہ ہم لوگوں کو اپنی فکر ہے کہ ہماری قبر میں ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، آپ تھوڑی نہ آئیں گے ہمیں بچانے کے لیے، اور کہیں غلط زبان کا استعمال ہو گیا تو آپ کا بوجھ بھی ہم اٹھا رہے ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے غلط زبان کے استعمال سے کوئی ایک جوان، ایک بچہ اسی اعتبار سے اس نے اپنے آپ کو ڈھال لیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ تو بچ جائیں گے۔ مولانا محمد میاں نے یہ بات کہی تھی، ہمیں کیا پتا، یہ 30 سال سے ایران میں رہ رہے تھے، ہم سوچ رہے تھے یہ کچھ کھود کے آئے وہاں سے، ہمیں کیا پتا تھا کہ گھاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ جو انہوں نے بیان کیا تھا ہم نے وہی سنا، اسی پہ عمل کیا۔ لہذا میرے عزیز دوستوں، جو کچھ بھی آپ تک پہنچایا جا رہا ہے وہ اپنی عقبہ کے تحت پہنچایا جا رہا ہے۔ بس ایک صلوات بھیجیے محمد وال محمد۔ لہذا کربلا اگر آئین حیات ہے تو اس ظاہری جو زندگی ہے، یہ 60 سالہ اور 70 سالہ اور 80 سالہ، اس زندگی کے اندر بھی جو اصول ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس اصول کی پابندی ہی ہماری اس حیات کی ضامن بنتی ہے۔ آپ امام کو دیکھیں، ایسے حالات میں انسان چاہتا ہے کسی بھی صورت سے لوگوں کو زیادہ کرے، اس لیے کہ جہاں لشکر پر لشکر آ رہے ہوں، وہاں اگر کوئی کسی بہانے بھی آ جائے تو کچھ تو کثرت ہوگی، کچھ تو تعداد بڑھے گی، لیکن یہاں معیار حق تو کبھی بھی اکثریت بنا ہی نہیں۔ بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا، قرآن جا بجا کہہ رہا ہے اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یتفکرون۔ اکثر ہم بہت لوگ تھے، ارے بہت یا حق پر۔ اور ایک بات سن لیں، جمہوریت کہ جہاں اکثر لوگوں کے ووٹ سے کسی کا انتخاب ہوتا ہے، انتخاب ہونا حق ہونے کی دلیل نہیں۔ اگر سارے باطل پر جمع ہو جائیں تو کیا باطل اپنی حقیقت کو بدل دے گا؟ ارے کوئی اور یہی وجہ ہے کہ حق کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، کبھی کسی اکثریت، وہ اکثریت جو باطل پر ہو، اس کو کبھی خیال خاطر میں لاتا ہی نہیں ہے۔ وگرنہ عباس کے رجز جو میں نے کل پڑھائے تھے آپ کے سامنے، وگرنہ وہ 13 سالہ قاسم کا رجز، وہ جواب الموت عندی احلی من الاصل۔ اب آپ دیکھیں، حق کو باطل کا معیار بتا دیا کہ نہیں، اگر موت حق پر آ جائے تو شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ کربلا والوں نے اب ایسے حالات میں تو جتنے جمع ہو جائیں بہتر ہے، لیکن جو جمع ہوئے ان کے بیچ اعلان کر رہے ہیں، سنو، کوئی ایسا تو نہیں کہ کسی کے گردن پر کوئی قرضہ ہو، کوئی قرضدار تو نہیں میرے ساتھ آیا ہے؟ اگر کوئی قرضدار آیا ہے کہ جس کی گردن کے اوپر دیون اور قرض باقی ہیں تو وہ یہاں سے جدا ہو جائے، پہلے لوگوں کے قرض کو ادا کرے۔ اب آپ دیکھیے، اس کے بعد اب شب عاشور جو لوگ رہ گئے ہوں گے، امام حسین علیہ السلام کے منتخب شدہ ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ کربلا اگر آئین حیات نہ ہو اور زندگی کے لیے ہمارے لیے اصول نہ کربلا دے تو پھر کون سا ایسا در ہے کہ جہاں ہم جائیں اور اپنی زندگی کو اس سے اصول لیں زندگی کے اور اس کو اپنے لیے آئینہ قرار دیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا اور اب تک آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے کہ کربلا کا کیوں تذکرہ ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ کربلا اسلام سے اتنا وابستہ ہو گئی، کربلا سے ہم کو وہ سب کچھ ملا کہ جس سے ہمیں حیات ملے گی۔ لہذا ہمیں اگر اپنی حیات چاہیے تو کربلا کی یاد باقی رکھنا ہوگی۔ میں نے دوسری بات جو آپ کے سامنے پیش کی تھی، جو مجھے آج پیش کرنا ہے جلدی کہ ہم کو
اہل بیت کی محبت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت ہے جو ہم کو حیات عطا کرتی ہے. ویسے تو میں نے ایک حب اور محبت کی تعریف کل بھی آپ کے سامنے کی تھی 2 دن پہلے. ایک عام محبت کی تعریف یہی ہے کہ محبت اپنے محبوب کے سوا ہر چیز کو راک کر دیتی ہے. اگر یہ محبت خدا کی ہو اور خدا کے علاوہ کچھ دکھے ہی نہ انسان کو، یہ محبت اگر اولیاء خدا کی ہو اور اولیاء خدا کے علاوہ کچھ دیکھے ہی نہ، محبت اگر امام حسین کی ہو تو پھر ظاہر ہے پھر امام حسین اور ان کی اطاعت کے علاوہ کیا دیکھے گا. اب کیونکہ ہمارے بچوں اور ہمارے لیے محبت ضروری ہے اہل بیت کی، لہٰذا ہمیں کربلا سے متعلق اور کربلا کس سے متعلق جو گفتگو ہوگی اس میں محبت کے اوپر زور دیا جائے گا. لیکن صرف نامی محبت نہیں. اب آج حدیثیں سنیے آپ محبت کے سلسلے میں. ایک سلوات بھیجیے محمد والے. اولاً کوفے کے سلسلے میں ایک گفتگو سن لیے، کیونکہ ایک بہت زیادہ بلیم ہم لوگوں پر ہے کہ شیعوں ہی نے مارا ہے اور شیعہ ہی روتے ہیں. یہ میرا اصل موضوع نہیں ہے، بات آ گئی ہے محبت کی بنا کے اوپر. کوفے میں 3 طرح کے لوگ تھے. مولانا صاحب بھی ہیں ہمارے سامنے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بعد میں آدمی ان سے تصدیق و تائید کروائیے گا. کوفے میں 3 طرح کے لوگ بسے تھے. البتہ کبھی موقع آئے گا یا وہاں، کیونکہ وہاں سے ملتا ہوا یہ موضوع ہے، تاریخ کوفہ کس نے بسایا اور کیسے لوگ کوفے میں بسے. مرحوم سید علی نقی صاحب نے بہت اچھی تحقیق کی ہے، شاید میں نے کہیں ابھی اسی دوران مجلس کہیں بیان کیا تھا، قاتلان حسین کا مذہب. بہترین تحقیق ہے. یعنی میں کمی مطالعے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے عربی میں فارسی میں جو بھی اس موضوع سے متعلق کتابیں دیکھی ہیں اس سے بہتر کوئی تحریر نہیں دیکھی. انہوں نے اس میں باقاعدہ تجزیہ تحلیل کیا ہے. ان تمام باتوں کو نچوڑ کر ہم آپ کے سامنے 2-3 جملے میں پیش کریں گے. کربلا میں 3 طرح کے لوگ تھے. ایک شیعان علی جو اعتقادی شیعہ تھے، عقیدتی شیعہ تھے، مبنائی شیعہ تھے، اصولی شیعہ تھے. شریعت علی ان کے پاس تھی، مذہب علی ان کے پاس تھا، راہ علی ان کے پاس تھی، اطاعت علی ان کے پاس تھی. علی کا حلال ان کا حلال، علی کا حرام ان کا حرام. حدیث یاد ہے نا 3 دن پہلے پڑھی تھی نا، یعنی علی سے محبت، علی کے دوستوں سے محبت، علی کے دشمن سے نفرت. علی کے دشمن سے جو محبت کرے ان سے نفرت. اور اس وقت کا انتظار جب حکومت علی اور اولاد علی ہوگی. یہ 3 جذبے ہوں تو شیعہ مبنائی ہے، شیعہ اصولی ہے. ایک سلوات بھیجیے محمد. ایک اور سلوات بھیجیے. اس طرح کے لوگ بہت کم تھے، اقلیت میں تھے. اب اقلیت و اکثریت آپ سمجھ چکے ہیں. بہت کم لوگ تھے. حبیب ابن مظاہر، میثم تمار، حجر بن ادئی، اس ٹائپ کے لوگ. جب کوئی اس کنڈیشن پر ہو تو وہ ہوتے کیسے ہیں؟ پرسوں ایک بات بتائی تھی نا کہ سب کچھ ہم سے کوئی لے لے اور لیکن علی کی محبت ہم سے نہ لے. ایک ذرہ برابر علی کی محبت کم ہونا ہمیں برداشت نہیں ہے. ہم پوری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں. حجر بن ادئی واقعہ نہیں پڑھنا ہے، سنا ہوا ہے. بیٹے کو قتل کر دیں گے وگرنہ علی سے اظہار برات کرو. حجر نے کہا جلدی کرو جلدی کرو. کیا کہہ رہا ہے؟ اس وقت کا حاکم کہہ رہا ہے حجر سے کہ یا تو اظہار برات کرو، معاذ اللہ تبرہ کرو علی پر، وگرنہ تمہارے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا تمہارے سامنے. بتائیے حجر کس؟ اب یہ ہیں شیعہ مبنائی، شیعہ اصولی، شیعہ عقیدتی. کہتے ہیں جلدی کرو حاکم، جلدی کرو قتل کرنے کی. ایک دم سے جلاد نے ہاتھ روک لیا. حاکم نے کہا رک جاؤ، ارے راز تو پوچھ لیں وجہ کیا ہے. ارے اس کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے جلدی کرو. اللہ اکبر. اور ظاہر ہے حجر کو تو اپنے مبنا کا اعلان کرنا ہے. دیکھیے علی والے انتظار میں رہتے ہیں، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. یہ فرصتوں کا انتظار نہیں کرتے، فرصتوں کو ایجاد کرتے ہیں.
حق بیانی کے لیے فرصتوں کا ایجاد کرتے ہیں. کیا کریں، بات آ گئی تو سن لیں. کہہ دیا تم کو فلاں درخت پر سولی پر چڑھایا جائے گا. کا زمانہ تو بڑا حساس ہے، فضائل بیان تو کر نہیں سکتے. اگر بیان کریں گے گرفتار کر لیے جائیں گے، جیل میں لے جایا جائے گا، وہاں لوگ کم ہوں گے. کریں کیا؟ پانی روزانہ دینا شروع کر دیا. ارے آپ کے گھر سے درخت تک کافی فاصلہ تھا، روزانہ سب ادھر جا رہے ہیں، یہ ادھر آ رہے. اے میسام، یہ وہاں کیوں درخت پر جا رہے ہو پانی دینے کے لیے؟ کہا میرے مولا علی کی بشارت ہے. اما موت کی خبر بغیر بشارت ہو سکتی ہے؟ علی کی محبت میں موت بشارت ہے، بشارت ہے. صلوات. زیادہ تبصرہ نہیں کرنا ہے وگرنہ اصل بات رک جائے گی. حجر کی بات سن لیں. آپ دیکھ لیں مبنا، اگر ہمیں یقین ہے تو بھی پرواہ کیا. شیعوں کی ایک علامت یہ ہے، ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ لا یبالی ان الموت اوقع علیہم، موت ان پر آ جائے یا یہ خود موت پر جا پڑے. کچھ لوگ ہیں جو موت کا انتظار کرتے ہیں، ارے آئے گی. کچھ لوگ جلدی سے موت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. بولو کیا چاہتی ہو؟ ارے موت کا مفہوم یہی تو ہے، مرنا. اور ان کو اپنے مبنا پر یقین ہے کہ موت آتی نہیں. جب ہمیں موت آئے گی ہی نہیں تو ابھی آ جائے، بعد میں آئے. اب حجر کیا فرماتے ہیں؟ کیوں بھائی کیوں؟ ہم نے تو تمہارے بیٹے کو قتل کرنے کا حکم دیا، تم کہہ رہے ہو جلدی کرو. کہا دیکھو ہمیں ابھی تو یقین ہے کہ یہ حق پر ہے، اور تم ہم کو قتل کرنے کے بعد اگر میرے بیٹے کو زندہ کر چھوڑ دیا تو ہماری روح بے چینی سے نکلے گی کہ کہیں میرے بعد موت کے خوف میں یا دنیا کی لالچ میں میرے بیٹے کا ایمان متزلزل نہ ہو جائے. اگر میرے سامنے میرا بیٹا چلا گیا تو میری روح بڑی آسانی سے نکلے گی کہ میرا بیٹا با ایمان مرا ہے. صلوات. لہذا کوفے میں 3 لوگ، ایک یہ لوگ جو شیعہ مبنائی اصولی اعتقادی اور عقیدتی ہیں، ایک وہ لوگ جو شیعہ سیاسی، جنہوں نے 3 گزشتہ دوروں کو قبول کیا ہے. پوری طرح توجہ کیجیے گا. وہ لوگ ڈائریکٹ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہیں لیکن ضرورت ہے، بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. سیاسی شیعہ یعنی حکومتی شیعہ، جنہوں نے 3 حکومتوں کے بعد اس حکومت کو مجبوراً قبول کیا ہے. کوئی راستہ ہی نہیں تھا. اتنی تباہی، اتنا فساد پھیل چکا تھا کہ یہ خود اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اب علی کے علاوہ اب اس میں گویا اس حکومت کو کوئی صحیح ڈگر پر نہیں لا سکتا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں سیاسی شیعہ. اگر ان کو کوئی کہے کہ سیاسی شیعہ، تو یہ پہلے دور میں اس کے شیعہ، دوسرے دور میں اس کے شیعہ، تیسرے دور میں اس کے شیعہ، چوتھے دور میں اس کے شیعہ. جیسے آپ نے اس دور میں نہیں دیکھا ہے، دیکھیے بہت تیزی سے بات، لوگ کس طرح اپنی گاڑیوں کے پرچم بدلتے ہیں، جھنڈے بدلتے ہیں، اپنے مکانوں کے رنگ بدلتے ہیں. دیکھ لیا نہیں؟ بالکل بہت آسان سی مثال ہے. آپ آس پاس لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، پارٹی بدلی، رنگ بدلا، جھنڈا بدلا، آواز بدلی، لہجہ بدلا، گفتگو بدلی. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ سیاست کے ساتھ ہیں.
یہ لوگ سیاست کے ساتھ ہیں، ہم بھی سیاست جانتے ہیں، لیکن شیطنت نہیں، مکاری نہیں، وہ سیاست جو میرے دین کو نقصان نہ پہنچائے، وہ سیاست ہے۔ صلوات پر ایک اور صلوات دیجئے۔ اور میرے بچوں اور جوانوں، بڑوں سے میرا کوئی خطاب نہیں ہے، کبھی بھی لباس کے ذریعے سے دو نہ کھائیے گا۔ ہمارا دین لباس والا نہیں ہے، ہمارا دین، ہمارا مذہب لباس والا نہیں ہے۔ امامہ آبا و قبا دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھائیے گا۔ ہمارا تو دل چاہ رہا ہے کچھ ابائیں قبے اور امامے بنا کر کے رکھ لیں، اور جو بھی مجلس میں آ کے بیٹھے تاکہ خصوصیت ختم کر دیں۔ اور جب یہ امتیاز لباس ختم ہو جائے گا تو تانے پڑیں گے ہی نہیں کہ بھئی یہ تو بٹتا رہتا ہے۔ بھئی ایران کے حوضے کے جہاں بہت سے فائدے ہیں، وہاں جو خطرناک ترین نقصان ہے وہ یہ 1 مہینہ اور 2 مہینے والے ہیں۔ میں کبھی بھی اتنی اوپنلی کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں، لیکن غضب ہو گیا کہ امامے کے اوپر پارٹیوں کے رنگ آ گئے، قباؤں کے اوپر پارٹیوں کے رومال آ گئے، مفلر آ گئے، جن کا نہ کوئی ماضی کا پتہ، جن کا کوئی فیوچر کا پتہ، نہ جن کے حال کا پتہ۔ نکاح کو طلاق کہہ کے پڑھوا لیجئے، طلاق کو نکاح کہہ کے پڑھوا لیجئے۔ جتنا موٹا لفافہ آپ دیجئے گا وہ وہی صیغے ادا کریں گے۔ آپ کہیے کیا کرنا کیا ہے ان کو؟ یہ ہمارے دین اور مذہب کی شناخت نہیں بن سکتے۔ طے کر لیجئے محمد میاں کہ لباس کے ذریعے سے کبھی معروف نہ ہوئے۔ امامہ پہنے بھائی کرے کیا، یہ سب پرانی گفتگو ہو چکی۔ ارے بھیا امامہ پہنے ہم سے تو زیادہ ہی جانتے ہیں۔ قاضی شریح جس کی پوری عمر گزری تھی قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ، جناب مسلم و حانی کے قتل کا سبب کون بنا؟ قاضی شریح۔ امام حسین کے قتل کا فتویٰ کس نے دیا؟ قاضی شریح۔ لباسوں کے ذریعے ہم دین کو نہیں پہچانتے، ہم رنگ کے ذریعے نہیں پہچانتے۔ اگر بلال کو حکم ہو جائے تو وہ مؤذن بن جائے گا۔ ہم تو اگر کسی غیر کے گھر میں پل گیا لیکن علی کی تربیت مل گئی تو اس کو اپنا بیٹا کہہ دیا۔ محمد مصطفیٰ کا چچا ہی کیوں نہ ہو، سورہ اتر گیا تبت یدا ابی لہب۔ رسول کا چچا قرآن آواز دے رہا ہے ٹوٹ جائیں اس کے ہاتھ۔ پہلے کا بیٹا علی نے گلے سے لگا لیا، مورد اعتماد، اس لیے کہ یہ شیعہ علی ہے، اعتقادی شیعہ۔ ایک صلوات بھیجئے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد۔ امام فرماتے نہیں، کوئی خطا نہیں ہوئی، کوئی غلطی نہیں ہوئی، نہیں کہا شب جمعہ ارے میری ماں ہماری زیارت کے لیے ہمارے روضے پر آتی ہے، اور اس وقت موجود تھی جب تم نے میرے بیٹے کا نوحہ پڑھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کل میں نے آپ کو جناب عباس علیہ السلام کی الوداع اور رخصت پیش کی تھی کہ جو 4 لوگوں سے وابستہ تھے۔ علی اکبر علیہ السلام کا بھی مسئلہ ایسا ہی تھا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے زبان کے الفاظ سے نہیں کہا جاؤ، نہیں مطلب ہم نہیں پہنچا پائے، باپ اپنے بیٹے سے یہ نہ کہہ پایا کہ جاؤ میدان میں، اور روک بھی نہیں سکتا تھا۔ بس ایک مرتبہ جب جناب علی اکبر نے اجازت طلب کی ہے تو امام نے ہاتھوں کو بلند کیا آسمان کی طرف، اللہم اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا، میں اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے صورت و سیرت میں مشابہ ہے۔ جب بھی میرا دل چاہتا تھا تیرے نبی کی
زیارت کروں تو میں اپنے اس لال کے چہرے کی زیارت کر لیتا تھا۔ علماء کہتے ہیں یہ اجازت تھی علی اکبر کو۔ اس کے علاوہ بھی فرماتے امام نے کہا اے میرے لال جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو، آخر تم پر تمہاری پھوپھی کا بہت زیادہ حق ہے، زینب نے تم کو پالا ہے۔ کہتے اکبر زینب کی خدمت میں آتے ہیں، پھوپھی اماں اجازت چاہیے۔ ذاکرین نے اس رخصت کو اس طرح پیش کیا، زینب جب دینا اجازت نہیں چاہتی ہے، علی اکبر فرماتے پھوپھی اماں اتنا بتائیے آپ کو میرا بابا حسین زیادہ عزیز ہے کہ میں زیادہ عزیز ہوں؟ زینب نے کہا جاؤ میں نے اجازت دی، جاؤ میں نے اجازت دی، اجازت دی۔ ماں ام لیلہ نے بھی اجازت دے دی۔ اجازت لے کر علی اکبر میدان کی طرف بڑھے، حسین پیچھے پیچھے ایک جملہ فرماتے اے میرے لال جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، میدان کی طرف اکبر بڑھے۔ کچھ دیر کے بعد اکبر گھوڑے سے زمین پر اتر آئے۔ مقتل نے لکھا، غور سے سنیے، مقتل نے لکھا حسین کے پیروں کی آواز اکبر کے کانوں میں پہنچی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اکبر گھوڑے پر ہیں، حسین با پیادہ ہیں، پیادہ چلنے والا اپنے پیروں کی آہٹ گھوڑے پر بیٹھنے والوں کو نہیں سنا سکتا۔ بس ایک ہی راستہ ہے، ادھر اکبر آگے بڑھے، ادھر باپ دوڑا اپنے بیٹے کے پیچھے پیچھے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اکبر زمین پر بابا بابا، بس امام نے کہا میرے لال جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ میدان میں آتے کچھ دیر جنگ کی اور اس کے بعد لوٹتے ہیں، بابا کی خدمت میں آتے بابا بابا۔ کربلا میں حسین علی اکبر سے پہلے کبھی بھی بلند آواز سے نہیں روئے۔ مقتل نے لکھا ہے جب روئے گھٹ گھٹ کر روئے، جب روتے تھے خیمے کے پیچھے روتے تھے۔ ارے کوئی بی بی دیکھنے نہ پائے، کوئی جوان سننے نہ پائے، کوئی بچہ جب اکبر نے آواز دی وَصَاحَ بُكَا بَكَا بُكَاً شَدِيدًا، چیخیں مار کے روئے۔ ایک چیخ نکلی، ایک چیخ نکلی، ہاتھوں کو بلند کر دیا، اکبر کی لاشیں پر پہنچے، اکبر کی لاشیں پر پہنچے۔ مقتل نے لکھا جس وقت اکبر گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے تو آواز دی یا بتا علیکہ منی السلام، اے بابا اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے۔ اگر علی اکبر کی شہادت کو آخری مانا جائے تو علماء اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اب تک جو بھی گرتا تھا حسین کو مدد کے لیے بلاتا تھا، حسین مدد کے لیے پہنچتے تھے، ہمیشہ اکبر ساتھ ساتھ تھے۔ لیکن اکبر کو پتہ ہے اب میرا باپ تنہا رہ گیا، اب چچا عباس ہیں، اب قاسم ہیں، اب مولا محمد ہیں، میرا باپ کیسے آئے گا، میرا باپ کیسے آئے گا؟ فرماتے بابا بابا زحمت مت کیجئے، بابا زحمت مت کیجئے، میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچے،
کہتے ہیں علی اکبر کا دم نکل رہا تھا. اس کیفیت کو الگ الگ لوگوں نے بیان کیا ہے. کوئی کہتا سینے پہ ہاتھ رکھے تھے, میرے لال سینے میں کیا ہے بابا, سینے میں چبھن ہو رہی ہے بابا. میرا لال ذرا ہاتھ تو ہٹاؤ. اکبر کا ہاتھ ہٹایا, اب جو دیکھا برچی کا پھل تھا, لگ کر ٹوٹ گیا تھا. کہتے ہیں حسین نے اپنے زانوؤں کو زمین پر ٹیکا, برچی کا پھل پکڑا, شاید نجف کا رخ کیا. اے میرے بابا, سب کی مدد کے لیے آتے ہیں نا, سب کی مدد کے لیے آتے. آئیے میرا بازو سنبھالیے, آئیے میرا بازو سنبھالیے. مچھلی کا پھل پکڑا. خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ اس کا جوان بیٹا ہچکی لے لے. جوان بیٹے نے ہچکی لی, یہ ہچکی موت کی تھی. ارے برچی کا بل نکلنا تھا, اکبر نے دم توڑ دیا. حسین جانا, اے آقا, حور کے بیٹے کی لاش پر آپ پہنچے تھے نا. سنے میرے بچوں, میرے دوستوں, جوان بیٹے کی میت اٹھانا مکروہ ہے. شریعت میں جوان بیٹے کی لاش باپ سے نہ اٹھوائیے. بیٹے کے لیے باپ کا لاشا قبر میں اتارے, اور باپ سے نہ اتروائیے. ہائے میرا مظلوم آقا, ہائے کربلا کی مظلومیت, ہائے کربلا, ہائے کربلا. ارے حور کے بیٹے کے لاشے پر میرا آقا پہنچ گیا تھا نا. اے حور, جوان کا لاشا. لیکن اکبر کا لاشا نہیں. حسین خیمے سے زینب دوڑی. مقاتل لکھتے ہیں جب حسین لاش علی اکبر پر پہنچے ہیں تو زینب پہلے پہنچ چکی تھی. اپنے آپ کو اکبر کے سینے پر ڈال دیا تھا. اس کے بعد مقتل نے کچھ نہیں لکھا, لیکن میرا دل کہتا ہے جو حالات شہادت علی اکبر ہے وہ بتلا رہے. زینب حائل ہو گئی ہے, زینب پردہ بن گئی ہے. میرا بھیا کہیں اکبر کو تڑپتے ہوئے دیکھ نہ لے. چھپا لیا. حسین نے زینب کو اشارہ کیا, اے زینب خیمے میں واپس جاؤ. اکبر کی لاش کو اٹھانا چاہتے ہیں. جو بھی اب تک زمین پر گرتا تھا حسین خیمے تک پہنچاتے تھے. اکبر کا لاشا اٹھ نہیں رہا ہے. بہت قہر کے مصائب مقاتل نے لکھے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. علی اکبر کے لاشے پر پہنچنے کے بعد امام حسین کی آنکھیں ڈگمگا رہی تھی. دیدہ کبھی آسمان کی طرف, کبھی زمین کی طرف, کبھی آسمان کی طرف, کبھی زمین کی طرف. تبھی تو امام نے فرمایا ہے, ایک بار تمہاری آواز میں بصارت لے لی. ابھی میں بتاؤں گا. زینب کو رخصت کیا, علی اکبر کو اٹھانا چاہتے, اٹھا نہیں سکتے. ایک مرتبہ آواز دی, اے بنی ہاشم کے بچوں, آؤ اپنے بھائی کی لاش کو لے چلو. خیمے پہنچے. خیمے تک پہنچنا تھا, سکینہ سب سے پہلے آ گئی. اے سکینہ, تم نے مقتل میں قہر ڈال دیا. ارے ہر شہادت ہر لاش پر سب سے آگے. ایک مرتبہ سکینہ آگے کہتی ہے, بابا میرا بھیا کہاں ہے؟ اے بابا میرا بھیا کہاں ہے؟ اے بابا
آپ کی آنکھیں تو ایسا بتا رہی ہے آپ ہم کو چھوڑ جائیں گے. اے پپی اماں آئیے, اے اماں آئیے, ارے میرا بابا, میرا بابا اعتذاری کیسے. حسین نے اشارہ کیا, ارے اکبر کی لاش پر, اے میری لاڈلی سکینہ, یہ تمہارا بھائی ہے. سکینہ نے سر پیٹنا شروع کر دیا. حسین نے صبر کی تلقین دی. سکینہ فرماتی ہے بابا وہ بہن کیسے صبر کرے جس کا بھائی مار دیا گیا, جس کا بابا تنا ہو, اس کی غربت دیکھی نہیں جاتی.